رضیہ کی پانچوں بیٹیاں پڑھی لکھی تھیں لیکن 4 جاب کرتی تھیں۔ ایک بیٹی جو نوکری نہیں کرتی تھی، اس کی شادی غریب گھر میں ہو گئی۔ جب رضیہ کے گھر کوئی فنکشن ہوتا تو نوکری والی چاروں بیٹیاں جان بوجھ کے اماں پر خوب پیسے خرچ کرتیں اور چھوٹی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر روتی کہ وہ بھی کماتی تو اماں پر پیسے خرچ کرتی۔ جب رضیہ کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی تو سب بہنوں نے بھائی کو انگوٹھیاں پہنا دیں تاکہ غریب بہن اور بہنوئی کی بے عزتی ہو، لیکن اچانک سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب غریب بہن اور بہنوئی نے آج اتوار کا دن تھا، 10 بج رہے تھے لیکن گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ رضیہ کی بڑی چاروں بیٹیاں آج چھٹی ہونے کی وجہ سے ابھی تک اپنے کمروں سے ہی نہ نکلی تھیں۔ صرف چھوٹی مومنہ ہی تھی جو گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ مومنہ جلدی سے حلوہ پوری کا ناشتہ بناؤ، آج تو میں چھٹی کا دن بھرپور انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ تم سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کیا پتا جاب والے بندے کے لیے چھٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ کمرے سے شمسہ باہر نکلی تو اس نے حکم نامہ جاری کیا۔ جدید طرز کا جوڑا، ڈائی شدہ بال اور خوبصورت جلد، وہ اپنی تنخواہ کا آدھے سے زیادہ حصہ تو اپنے اوپر ہی لگایا کرتی تھی۔ مومنہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی سانولی رنگت مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویسے ہی کملائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسے میں سارا دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، خود پر توجہ دینے کا وقت ہی کہاں ملتا تھا۔ خاموشی سے وہ کچن میں جا کر حلوہ پوری تیار کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی باقی تینوں بہنیں بھی اٹھ کر باہر نکل آئیں اور اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی شور مچا رہی تھیں۔ مومنہ کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، خود وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ اللہ نے ذہانت ہی بس اتنی دی تھی کہ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد بہنوں نے اس کے اوپر خرچہ کرنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ مومنوں کو یاد تھا کہ اس نے شمسہ سے کہا تھا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ کیا کرو گی پڑھ کر؟ پہلے ہی 2 بار فیس ضائع کروا دی ہے، اور ویسے بھی ہم چاروں تو نوکری کر رہی ہیں۔ چھوٹا معیز بھی ابھی پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے دو۔ تم گھر کے کام کاج کرو، اماں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، ہمارے بھی تو واپس آنے پر کھانا پکا ہوا ہونا چاہیے نا۔ تم بھی نوکری کرو گی تو کھانا کون پکائے گا؟ شمسہ نے نفرت سے کہا اور مومنہ کا دل وہیں ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک شاندار نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی باقی چاروں بہنوں کا خیال تھا کہ اسے گھر کے کام کاج کرنے چاہیے۔ اس نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ ویسے بھی رضیہ اب بوڑھی ہو چلی تھی۔ ایک لمبی بیوگی کاٹنے کے بعد بچوں کی اکیلی پرورش کرتے کرتے وہ تھک چکی تھی۔ مومنہ نے حلوہ پوری اور ناشتہ لے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھا۔ واہ بھائی، یہ گھر میں رہنے والی لڑکیوں کی بھی خوب مزے کی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے اٹھتی ہیں، اپنی مرضی سے سوتی ہیں، سارا دن ٹھنڈی ہواؤں کے آگے لیٹی رہتی ہیں۔ انہیں کیا پتا جاب کرنا کیسا مشکل ہوتا ہے۔ شمسہ سے چھوٹی مہمونہ مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، لیکن ابھی اس نے ایک ہی نوالا لیا تھا کہ اسے شمسہ نے اٹھا دیا۔ یہ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم کر کے لاؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، اس کی چائے گرم کر کے لائی تو مہمونہ نے منہ بنائے بیٹھی تھی۔ مجھے تو یہ حلوہ پوری پسند ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کس طرح بنائی ہے، میرے لیے انڈا پراٹھا بنا دو۔ مومنہ الٹے قدموں واپس کچن کی جانب چلی گئی، اس کا انڈا پراٹھا بنا کر لائی تو معیز اٹھ کر بیٹھا۔ ساری بہنیں اس کی وارے صدقے جا رہی تھیں۔ مومنہ کو بھی وہ بہت پیارا لگتا تھا، لیکن معیز اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی ساری توجہ صرف ان بہنوں کی جانب ہوتی تھی جو نوکری کرتی تھیں اور جن کے پرس میں ہم وقت پیسے موجود ہوا کرتے تھے۔ اس وقت بھی مومنہ نے اس کے ساتھ کرسی رکھ کر بیٹھنا چاہا تو معیز اچانک بولا، ارے یار تم یہاں سے اٹھ جاؤ، کچن میں کام کر کے آئی ہو، لہسن پیاز کی بو آ رہی ہے تمہارے اندر سے اور اتنے پسینے کی بو اٹھ رہی ہے۔ آپ بھی اب میرے ساتھ آ کر بیٹھیں، آپ سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے، اتنی کیئر کرتی ہیں آپ اپنی، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ 30 سے زیادہ کی ہو چکی ہیں۔ کچھ مومنہ کو بھی سکھا دیں، ہر وقت ماسی بنی رہتی ہے۔ معیز نے اس قدر سختی سے کہا کہ مومنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ شمسہ ایک ادا سے مسکرائی اور اٹھ کر معیز کے برابر بیٹھی، جبکہ مومنہ شرمندہ ہوتی ہوئی دور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ ٹھنڈی پڑی ہوئی 2 پوریاں اور چائے کا کپ مومنہ کے حصے میں آیا۔ ارے آج شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں شمسہ کو دیکھنے کے لیے، لڑکا بڑا اچھا ہے، رشتے والی نے خوب تعریفیں کی ہیں۔ رضیہ نے اچانک بم پھوڑا تو سبھی متوجہ ہو گئے۔ شمسہ بھی دھیرے سے مسکرانے لگی۔ سبھی شام میں آنے والے مہمانوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہے۔ پورا دن رضیہ نے خوب سارے انتظامات کروائے،
مومنا کو بھی بہن کی شادی کی بہت خوشی تھی۔ اس نے دل لگا کر بہت سارے کھانے تیار کیے۔ شام کے وقت مہمان آئے تو شمسا گلی میں جھانکنے لگی۔ مہمان کس گاڑی پر آئے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح، آخر میرے سسرالیوں کے پاس کتنی بڑی کار ہے۔ لیکن گلی میں کار کی بجائے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ اندر رضیہ لڑکے والوں کے پاس بیٹھی تھی۔ معمولی سی شکل و صورت کا لڑکا تھا، لیکن دکھنے میں انتہائی شریف لگ رہا تھا۔ لڑکے کے والدین بھی شریف سے تھے اور محبت سے بار بار شمسا کا ذکر کرنے لگتے۔ کیا کرتا ہے آپ کا لڑکا اور کتنا کما لیتا ہے؟ رضیہ نے محبت سے کہا۔ تو لڑکے کی ماں بولی، بس مہینے کے 50,000 کما لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تنخواہ میں اضافہ ہو ہی جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 5 مرلے کا اپنا مکان ہے اور ایک موٹر سائیکل بھی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ شمسا جو سامنے بیٹھی تھی ایک دم اچھل ہی پڑی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات سب نے دیکھے تھے۔ چائے کا کپ پٹاخ سے میز پر رکھتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شمسا کو رشتہ پسند نہیں آیا۔ اس کے خواب اونچے تھے۔ لڑکے والے کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ مومنا نے ان سب کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو کھانا کھا کر وہ خاموشی سے چلے گئے۔ مجھے نہیں کرنی اس ٹوٹ پنجیے کے ساتھ شادی۔ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے تھے، کس قدر برا لگے گا مجھے جب میں موٹر سائیکل پر بیٹھوں گی۔ مجھے کسی گاڑی والے کا رشتہ چاہیے۔ ان کے 5 مرلے کے مکان سے تو بڑا میرا آفس ہے، اور ویسے بھی اتنی معمولی شکل و صورت والا لڑکا ہے۔ مجھے تو دیکھ کر ہی گھن آ رہی تھی۔ شمسا نے نفرت کی حد کر دی۔ رضیہ کو برا تو لگا، لیکن معز اور بیٹی کے آگے کچھ بولنا اسے مناسب نہ لگا۔ لیکن اتنے اچھے لوگ ہیں، انکار کیسے کروں؟ رضیہ نے بے بسی سے کہا۔ شمسا کچھ دیر سوچتی رہی۔ مومنا اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اچانک ہی وہ بولی، اپنی مومنا کا رشتہ کر دیں اس لڑکے کے ساتھ۔ ویسے بھی دونوں کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی ہے، نہ وہ کسی کام کا ہے اور نہ ہی یہ روٹیاں تھاپ کر اس کے سامنے رکھتی رہے گی اور وہ 2 روپے کما کر لاتا رہے گا۔ یہ دونوں اسی میں خوش رہیں گے۔ آپ کو ایک بوجھ ہی کم کرنا ہے نا، تو مومنا کا کم کر دیں۔ ہم تو ویسے بھی اپنی اپنی نوکریوں والی ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ شمسا نے نحوست سے بات کی، جبکہ مومنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کس طرح بات کر رہی تھی، لیکن رضیہ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ اتنے اچھے رشتے سے وہ ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی، اس لیے اگلے ہی دن اس نے فون کر کے رشتے کے لیے حامی بھر لی، لیکن انہیں بتا دیا کہ انہیں بڑی کی بجائے چھوٹی کے لیے لڑکے کا رشتہ پسند آ گیا ہے۔ لڑکے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہیں تو مومنا زیادہ پسند آئی تھی، کیونکہ وہ سگڑ اور خاموش طبیعت کی تھی۔ چند ہی دنوں میں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ رضیہ نے شادی کے اخراجات کے لیے شمسا اور باقی بیٹیوں سے رقم طلب کی، لیکن سبھی منہ بنانے لگیں۔ امی کیا ضرورت ہے مومنا کی شادی پر اتنا خرچ کرنے کی؟ ویسے بھی اسے کہاں عادت ہے اتنے مہنگے کپڑوں اور جوتوں کی؟ سستے سے 2-3 جوڑے لا کر جہیز میں رکھ دیں، اور گھر میں جو برتن استعمال نہیں ہوتے وہ بھی ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، کام چل جائے گا۔ شمسا نے اطمینان سے کہا، مگر رضیہ کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن اس کے خود کے پاس تو 1 روپیہ نہ تھا۔ گھر کا تمام اخراجات بھی اس کی بیٹیاں ہی چلایا کرتی تھیں۔ مومنا کے دل میں اپنی شادی کو لے کر بہت سے ارمان تھے، مگر ان سارے ارمانوں میں اس کی بہنوں نے پانی پھیر دیا۔ جہیز کے نام پر گھر کے سارے فالتو برتن اٹھا کر ڈبوں میں بند کر کر رکھ دیے۔ ایک آدھا سیٹ باہر سے منگوایا گیا، جو اتنا ہلکا تھا کہ اٹھاتے ہی ٹوٹ جاتا۔ مومنا کو اپنے کپڑے جوتے لینے کی بہت خواہش تھی، مگر شمسا خود ہی بازار گئی اور سستے سستے 2-3 جوڑے لے آئی۔ ارے یہ میری الماریوں میں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہے جو میں نے بنوائے تھے، بہت مہنگے اور بہت پیارے کپڑے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں آئے، یہ بھی مومنا کے جہیز میں رکھ دیتے ہیں۔ شمسا نے کئی بار کے پہنے ہوئے کپڑے اٹھا کر جلدی جلدی سے اس کے سوٹ کیس میں رکھ دیے۔ مومنا یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ ماں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی شادی کا دن قریب آیا تو دلہا والوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ شادی کا جوڑا وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے لڑکی والے لہنگا اپنی مرضی سے پہنا دیں۔ شمسا نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اب 25-30 ہزار کا لہنگا لا کر پہناؤں اس مہرانی کو، 1 روپیہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ غصے سے چلانے لگی۔ رضیہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ رہے تھے۔ جب شمسا نے دیکھا کہ ماں کے دل میں اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے تو فٹافٹ چھوٹی مہمونہ کو ساتھ لے کر بازار گئی اور کرائے پر لہنگا لے آئی۔ لہنگا اچھا تھا۔ مومنا کو اس نے جھوٹ بولا کہ یہ لہنگا وہ خرید کر لائی ہے۔ شادی کے دن دولہے والے مومنا کے لیے اچھی بھری بنا کر لائے تھے۔ انہوں نے حال میں شادی کرنے کا کہا، مگر شمسا نے منع کر دیا، گھر سے ہی رخصتی ہوگی۔ اس کے حکم کے آگے بھلا کس کی چلتی تھی۔ سادگی کے ساتھ مومنا بیاہ کر عامر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔
عامر اچھا اور نیک انسان تھا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ مومنہ کی شادی کی تمام خوشیوں کو پورا کر سکے، اور مومنہ بھی لالچی لڑکی نہ تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عامر غریب ضرور تھا، لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ 5 مرلے کے اس چھوٹے سے گھر میں عامر نے مومنہ کو رانی بنا کر رکھ دیا، لیکن اس کی تنخواہ معمولی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرتے کرتے مہینے کے آخر تک مومنہ بے حال ہو جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راشن ختم ہو جاتا، بل بھرنے والے ہوتے اور قرض خواہ دروازہ بجاتے رہتے، لیکن مومنہ اور عامر کے پاس ان کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوتی۔ وہ تنخواہ کا انتظار کرتے رہتے، لیکن مومنہ نے کبھی شکایت اپنے لبوں پر نہ لائی تھی۔ انہی دنوں مومنہ رضیہ سے ملنے گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی ہنگامہ سا تھا۔ امی کیا کوئی مہمان آ رہی ہیں؟ مومنہ نے پوچھا، کیونکہ اس کی ساری بہنیں خوب تیار ہوئی تھیں۔ خود رضیہ نے بھی ایک اچھا سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ارے ہاں بھائی، موئز کا رشتہ طے کر رہے ہیں نا، تو آج لڑکی والے ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے اور بہت امیر فیملی ہے۔ اپنی شمسا نے رشتہ دیکھا ہے، رضیہ نے کہا۔ مومنہ خاموش سی ہو گئی، اسے کسی نے بتایا تک نہ تھا۔ تبھی اندر سے شمسا اور مہمونہ باہر آئیں، اس کے ساتھ دونوں چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ اماں، آج بھائی کے رشتے والے آ رہے ہیں، شادی کی باقاعدہ شروعات ہونے والی ہے، اسی لیے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ شمسا نے آگے بڑھ کر سبز رنگ کا ایک بے حد خوبصورت جوڑا اماں کے سامنے رکھا۔ یہ پورے 10,000 کا جوڑا ہے اماں، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، شمسا نے محبت سے کہا۔ مہمونہ نے بھی جلدی سے پرس میں سے سونے کے کنگن نکال کر ماں کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بڑے دنوں سے پیسے جمع کر رہی تھی کہ یہ سونے کے کنگن آپ کے لیے بنواؤں گی۔ چھوٹی راشدہ نے بھی برانڈڈ جوتوں کا ایک ڈبہ ماں کے سامنے رکھا، تو اس سے چھوٹی صفیہ نے انتہائی مہنگی کشمیری شال رضیہ کی گود میں رکھ دی۔ رضیہ ان ساری قیمتی تحفوں کو دیکھ کر نہال ہوتی جا رہی تھی، جبکہ سامنے بیٹھی مومنہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے پیروں میں معمولی سی چپل پر پڑی، جوڑا بھی اس نے پرانا گھسا ہوا پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس تو ماں کو دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی ہی نہ تھی۔ شمسا نے اسے دیکھا تو تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی، تم کچھ نہیں دو گی اماں کو؟ اب تو تم شادی شدہ ہو اور اپنی گھر والی ہو، تھوڑی تو شرم کر لو، کوئی تحفہ ہی اماں کے لیے لے آتی۔ ارے زیادہ نہیں تو 1 کلو پھل ہی لے آیا کرو، پتہ ہے تمہارا شوہر تھوڑا غریب ہے۔ شمسا کی بات پر مومنہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سبھی بہنیں واضح طور پر اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ مومنہ کا جی چاہا کہ کہہ دے، آپ سب تو اپنی اپنی کمائی سے اماں کو تحفہ دے سکتی ہیں، جبکہ اسے نہ پڑھنے دیا اور نہ ہی نوکری کرنے دی۔ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں؟ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ڈرپوک اور بہنوں سے دب جایا کرتی تھی، آج بھی خاموش ہو گئی۔ مومنہ کے آتے ہی اس کی باقی بہنوں نے تو جیسے سکون کا سانس لیا۔ امی، مجھ سے تو یہ کھانے نہیں پکائے جا رہے، مومنہ سے کہیں وہی پکا دے۔ راشدہ نے چمچ پتیلی میں پٹکا اور خود باہر آ گئی۔ مومنہ رضیہ کے کہنے پر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ موئز کے سسرال والوں نے شام میں آنا تھا۔ مومنہ نے دل لگا کر سب کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ شام میں جب مہمان ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تو ساری بہنیں لڑکی والوں کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بڑے خوشگوار ماحول میں سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اونچے قہقہے گونج رہے تھے۔ مومنہ بھی جلدی سے بریانی کو دم دے کر اندر جانے کے لیے بڑھی، لیکن اچانک ہی اس کا بازو کسی نے دبوچ لیا۔ اس حلیے میں اندر جا رہی ہو، سب کو لگے گا کہ ماسی ہو، تم نے اپنے کپڑے دیکھے ہیں، کسی 3rd کلاس جمعہ بازار سے خرید کے لائی ہو۔ کم از کم انسان تھوڑی دوسروں کی حیثیت کا ہی خیال کر لیتا ہے، اپنی نہیں تو ہماری عزت کا ہی سوچ لو۔ شمسا اس کا بازو دبوچے غصے میں گرا رہی تھی۔ مومنہ نے گھبرا کر اپنے کپڑے دیکھے، وہ پہلے ہی کم قیمت تھے، اور کچن میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا حلیہ مزید خراب ہو گیا۔ اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کہیں موئز کے رشتے سے انکار ہی نہ ہو جائے۔ شمسا نے اسے ڈانٹا اور اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کی کم حیثیت ہی کی وجہ سے گھر کی خوشیوں میں اب وہ لوگ اسے شامل کرنے سے کترا رہے تھے۔ وہ وہیں کچن میں بیٹھ گئی۔ اندر کمرے سے باتیں اور قہقہوں کی آوازیں آتی رہیں۔ لڑکی والے موئز کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے جلدی شادی کرنے کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ مومنہ کچن میں کھڑی سب کی فرمائشیں پوری کرتی رہی۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا، وہ بھی مومنہ نے ہی بنائی۔ جب مہمان رخصت ہو کے گئے تو مومنہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ ارے عامر، تم آ گئے؟ رضیہ نے دروازے سے اندر داخل ہوتے عامر کو دیکھ کر کہا۔ اسے دیکھتے ہی شمسا تو اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ باقی بہنیں بھی برے برے منہ بنانے لگیں۔ اپنی اس غریب بہنوئی کو عزت دینے پر کوئی تیار نہیں تھا۔
عامر کو شرمندگی سے ہونے لگی۔ مومنہ جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر پہلے تو عامر چونکا۔ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر مومنہ نے بات بنا دی، میرے سر میں درد ہے۔ رضیہ سے مل کر مومنہ خاموشی سے اپنے گھر آ گئی۔ پورے راستے وہ خاموش رہی اور گھر آ کر بھی عامر نے محسوس کیا کہ مومنہ کچھ زیادہ ہی چپ چپ ہے۔ کیا بات ہے مومنہ، تم اتنی زیادہ خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ عامر نے محبت سے کہا۔ تو مومنہ چند لمحے تک سوچتی رہی، پھر اس نے ہمت کر لی وہ عامر کو بتا ہی دے۔ معیز بھائی کی شادی طے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے ان کا نکاح ہے۔ ایسے میں ساری بہنیں ہی اماں اور معیز بھائی کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیں گی، لیکن ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں۔ مومنہ کی بات پر عامر ایک لمحے کے لیے چپ سا ہو گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے مومنہ، دفتر کے حالات خراب چل رہے ہیں۔ نوکری سے تو بامشکل اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ اماں کی دوائیاں، ابا کے آپریشن کے لیے رقم جمع کرنا، یہ سب کچھ تنخواہ میں سے ہی کرتا ہوں۔ ایسے میں مہنگے تحفے لینا میری برداشت سے باہر ہے۔ عامر کے لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ مومنہ گھبرا گئی، وہ عامر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ جتنا اچھا تھا، اس کا جتنا خیال رکھتا تھا، ایسے میں ایسی فرمائشیں کر کے مومنہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ مومنہ نے بات دوسری جانب گھما دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں خوشگوار انداز میں کوئی اور بات کر رہے تھے، مگر مومنہ دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ اسے معیز کی شادی پر اپنی اور عامر کی بے عزتی نہیں کروانی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ رضیہ روز ہی فون کر کے مومنہ کو گھر بلا لیتی۔ معیز کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شمسہ، مہمونہ، راشدہ اور صفیہ چاروں نے اپنے لیے بے حد خوبصورت اور مہنگے برانڈ کے جوڑے آرڈر کیے۔ رضیہ کے لیے بھی ان لوگوں نے بے حد قیمتی کپڑے منگوائے تھے۔ شمسہ ہر چیز پھیلا پھیلا کر مومنہ کو دکھاتی رہتی، تم نے اپنے لیے شادی پر پہننے کے لیے کیا خریدا ہے؟ دیکھو، اگر تمہارے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کے کپڑے نہ ہوں تو مجھے بتا دینا، میں اپنا کوئی پرانا جوڑا استری کر کے رکھ دوں گی، وہ تمہارے نئے جوڑے سے کافی بہتر ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی مت کروا دینا، شمسہ ناک چڑھا کر کہتی، جبکہ مومنہ افسردہ ہو جاتی۔ بے عزتی کرنے میں سب سے پہلے تو اس کی بہنیں ہی شامل ہوتی تھیں، بھلا باقی کسی کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے پہنے کپڑوں پر کوئی اعتراض کرتا؟ لیکن اس کی بہنیں یہ بات سمجھتی تب نہ۔ گھر کے کئی کام شمسہ اور مہمونہ نے مومنہ سے کروائے۔ رضیہ کو افسوس ہوتا، وہ منع کرتی، لیکن شمسہ اس کی کسی بات کو خاطر میں ہی نہ لاتی۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے۔ عامر نے مومنہ کے روزانہ میکے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ آخر معیز کے نکاح کا روز بھی آن پہنچا۔ گھر میں بے حد خوبصورت سجاوٹ کی گئی۔ شمسہ نے دل کھول کر پیسے خرچ کیے۔ معیز تو بہنوں کے احسان تلے دبے چلے جا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ ذرا لالچی فطرت کا تھا۔ وہ بہنیں جو جیب سے ہر وقت پیسہ نکال کر اسے دینے کو تیار رہتی تھیں، وہ ان کے ہمیشہ واری صدقے جایا کرتا تھا۔ آج بھی اسے دولہا بنایا جا رہا تھا۔ ساری بہنیں اس کے آس پاس گھومتی رہتیں، ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ مومنہ واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ دوسری بہنیں اگر اس سے کوئی بات کہتی تو معیز مسکرا کر جواب دیتا، لیکن مومنہ کی بات پر وہ سنجیدہ سا منہ بنا لیتا۔ ارے عامر بھائی نہیں آئے کیا؟ آخر کار معیز نے پوچھ ہی لیا۔ آ جائے گا وہ ٹٹ پنجیا، ابھی اپنی موٹر سائیکل پھر پھڑاتا ہوا۔ وہ کون سا کوئی لینڈ کروزر میں آ رہا ہے جو تمہیں اس کا انتظار ہے؟ مہمونہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تو سبھی زور سے ہنس پڑے۔ مومنہ کو بلا وجہ شرمندگی سی ہونے لگی۔ معیز کو دولہا بنا دیا گیا۔ برات جانے کا وقت آیا تو عامر بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ آن پہنچا۔ شادی ہال نزدیک ہی تھا جہاں لڑکی والے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شادی ہال پہنچتے ہی لڑکی والوں نے شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ مومنہ خاموشی سے سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ان امیر کبیر لوگوں کا حصہ لگتی ہی نہ تھی۔ نکاح کے بعد معیز کو دلہن کے برابر لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ شمسہ، مہمونہ اور دونوں چھوٹی بہنیں مہنگے کپڑوں میں میک اپ سے لپے تھپے چہروں کے ساتھ بڑی نمایاں محسوس ہو رہی تھیں۔ رضیہ بھی مہنگا جوڑا پہنے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب رشتہ دار ان کے آس پاس جمع تھے۔ سب کیمرے سٹیج کی طرف تھے۔ ایسے میں شمسہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ معیز ہمارے 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ ہم بہنوں نے اپنی زندگی بنانے سے پہلے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج معیز کی شادی پر ہم سب بہنیں اسے خوبصورت تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ شمسہ کی بات پر سبھی رشتہ دار دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ ساری بہنیں ان کے ارد گرد جمع ہونے لگیں۔ صرف مہمونہ ہی تھی جو قدرے فاصلے پر اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی۔
شمسا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ آج اس کی بےعزتی جس طرح ہونے والی تھی اس کا مومنہ کو بھی اندازہ نہ تھا۔ یہ انگوٹھی موئز کے لیے۔ شمسا نے پرس میں سے ایک بے حد بھاری سونے کی انگوٹھی نکال کر موئز کی جانب بڑھائی، جسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ یہ انگوٹھی ہم چاروں بہنوں کی جانب سے ہے، شمسا نے محبت سے کہا۔ تبھی ایک رشتہ دار بولا، ارے تم مومنہ نے کیا دیا ہے؟ تم نے تو اس کا نام ہی نہیں لیا۔ اس کی بات پر شمسا تکبر سے بولی، ہاں مومنہ، تم اور عامر بھائی موئز کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ آخر کو تم اکلوتی بہن ہو جو شادی شدہ ہو، اور عامر اکلوتا بہنوئی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تم لوگوں کو بھی موئز کو دینا چاہیے۔ مومنہ کی چاروں بہنیں مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھتی رہیں، جو سلیقے سے دوپٹہ جمائے سامنے کھڑی تھی۔ بھلا اس کے پاس گنجائش کہاں سے ہوگی کہ یہ موئز کو کچھ دے؟ اس کی طرف زیادہ مت دیکھو، کہیں کچھ مانگنے ہی نہ لگ جائے۔ شاید یہ کہے کہ اس مہینے راشن کے پیسے نہیں ہیں، پیسے دے دو یا بجلی کا بل بھر دو۔ مہمونہ کی بات پر سب نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ مومنہ کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن عین اسی وقت عامر اس کے برابر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، موئز میں تمہارا اکلوتا بہنوئی ہوں، میں اور مومنہ تمہارے لیے شادی کا تحفہ لائے ہیں۔ عامر نے مسکرا کر کہا اور مومنہ کو دیکھ کر اشارہ کیا، تو مومنہ اور عامر نے آگے بڑھ کر ایک لفافہ موئز کی جانب بڑھا دیا۔ موئز نے حیران ہوتے ہوئے مومنہ اور عامر کی جانب دیکھا، جبکہ اس کی بیوی عائشہ بھی حیران ہو رہی تھی۔ اسے تو ہمیشہ یہی بتایا گیا تھا کہ مومنہ اور عامر کسی کام کے نہیں اور نہ ان سے کسی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ موئز نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اندر سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا 7 دن کا ٹور پلان نکلا۔ یہ ان کا ہنی مون پیکیج تھا جو عامر نے انہیں تحفۃً دیا۔ مومنہ اور عامر مسکرا رہے تھے، جبکہ مومنہ کی چاروں بہنوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے رہ گئے۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تحفوں میں یہ سب سے شاندار تحفہ تھا، کیونکہ یہ موئز کی دلہن کو بے حد پسند آیا۔ وہ انتہائی پسندیدگی سے اپنی اس نند کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کے دل کی بات کر دی۔ عائشہ نے محبت سے مومنہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کہنے لگی، تھینک یو آپی، سچ میں آپ بہت اچھی ہیں۔ باقی سب نے موئز کو تحفہ دیا، لیکن آپ نے میرا احساس کرتے ہوئے وہ تحفہ دیا جو مجھے بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ میرے دل میں ساری زندگی کے لیے آپ کی عزت بڑھ گئی۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی پر مومنہ مسکرا دی، جبکہ اس کی باقی چاروں بہنیں بری طرح سے جل بھن گئیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر مومنہ اور عامر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے اتنا مہنگا تحفہ موئز کو دے دیا۔ سبھی رشتہ دار مومنہ اور عامر کی تعریفیں کر رہے تھے۔ مومنہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج اس نے اپنی بھابھی کے دل میں جو جگہ بنا لی ہے، اب زندگی بھر میکے میں اس کی قدر ہی ہوا کرے گی، جبکہ عائشہ اپنی باقی چاروں نندوں کو ان کی جانے والی فطرت کی وجہ سے نفرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ شادی کی باقی رسمیں مکمل ہونے لگیں تو شمسا اور اس کی باقی تینوں بہنیں لپک کر مومنہ کے پاس آئیں۔ بڑی گنی اور میسنی ہو، کہاں سے لائی اتنے پیسے؟ سچ سچ بتاؤ، ہمارے گھر سے پیسے چرائے تھے؟ شمسا نے کہا تو مومنہ مسکرا دی۔ آپ ساری زندگی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی آئی ہیں، لیکن آپ یہ بھول گئیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مجھے پتا تھا موئز کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا ضروری ہے۔ میں نے عرصہ ہوا شام میں ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے پیسوں سے میں نے ایک کمیٹی ڈال دی۔ کمیٹی بڑی تھی، میں نے درخواست کر کے کمیٹی کا پہلا نمبر لے لیا اور انہی پیسوں سے موئز کے لیے ہنی مون کا یہ تحفہ لائی ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میرے بھائی اور بھابھی کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ مومنہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی باقی چاروں بہنوں کا رنگ نفرت کے مارے سیاہ پڑ رہا تھا۔ عامر کھانے کی پلیٹ لیے مومنہ کے پاس آیا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کھانا کھل گیا ہے، جلدی سے کھانا کھاؤ، کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ۔ پتہ تو ہے کہ مجھے تمہاری کتنی فکر ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محبت سے کہہ رہا تھا۔ شمسا اور مہمونہ اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ انہیں آج احساس ہو رہا تھا کہ مومنہ غربت کے باوجود اتنی مطمئن کیوں رہتی ہے، اس کے چہرے پر اتنی خوشی اور سرخی کیوں بکھری رہتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو اصل دولت تھی، اس کے شوہر کی محبت، جو ان چاروں میں سے کسی کو نصیب نہ تھی۔ مومنہ اور عامر ہنستے مسکراتے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، جبکہ اس کی چاروں بہنیں اپنے مہنگے کپڑوں اور جوتوں کے ساتھ خالی کھڑی تھیں۔ موئز بھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا بہنوں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ مومنہ کی بہنوں کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ جو زندگی بھر اسے روپے پیسے کی جھلک دکھلا کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہی تھیں، آج مومنہ کے سامنے ان کی حیثیت صفر ہو چکی تھی۔
تو ناظرین کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔